السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سب کی عید اور چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، اور ان چھٹیوں میں آپ سب نے خوب جو ہے وہ دل لگا کے محنت کر کے پڑھائی کی ہوگی، اور ہر دن جو ہے وہ عربی گرامر کو 2-2 3 3 گھنٹے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، ریوائز کیا ہوگا، الفاظ معنی یاد کیے ہوں گے، گرامر کے رولز یاد کیے ہوں گے، اور صحیح طرح پریکٹس کی ہوگی انشاءاللہ آپ سب نے۔ ہم ایک بار جو ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، تو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے ہم ایک بار چھوٹا سا ایک ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی، اور جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کلاسز عید سے پہلے، اور وہاں تک ہم انشاءاللہ ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، امید ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر، اور اگر تھوڑا زیادہ بھی لگ جائے تو انشاءاللہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ کچھ شاید ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں نئے جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا ریویژن ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا عربک کے حروف الہجائیہ سے، جو الفابیٹس ہوتے ہیں لینگویج کے، ان کو کہتے ہیں حروف الہجائیہ، اور وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے عربک کے، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ حروف الہجائیہ مل کے ورڈز بناتے ہیں، اور ان ورڈز کو ہم کہتے ہیں کلمہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے کلمات، ٹھیک ہے، کلمہ یا کلمات۔ کلمہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، کچھ ایسے حروف کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، الفابیٹس کو آپ ایسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، کمبائن کر سکتے ہیں کہ جس سے کوئی بالکل میننگ لیس ورڈ ٹائپ کا فارم ہو جائے، تو وہ کلمات کے اندر ہم اس کو شامل نہیں کر رہے۔ تو کلمات کے اندر پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، یہ حرف کلمے کی قسم والا حرف ہے، اسم، فعل اور حرف، اور ان تینوں میں فرق ہم نے ایسے کیا تھا کہ حرف جو ہے وہ کلمات ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے دوسرے ورڈز کے محتاج ہوں یا دوسرے ورڈز پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں، اگر وہ دوسرے ورڈز ان کے ساتھ آئیں گے تبھی اپنا معنی کلیئر کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ اسم جو ہے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو اپنا معنی خود تو واضح کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹینس نہیں ہوتا، اور فعل یا افعال جو ہیں وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو اپنا معنی بھی واضح کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکشن کی تھی اسم کی، اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کے 4 ایسپیکٹس کو دیکھا تھا۔ وہ 4 ایسپیکٹس کیا تھے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وسعت کو، ٹھیک ہے جی، وسعت کو۔ اس کے بعد کیا دیکھا تھا ہم نے؟ اس کے جینڈر یعنی کہ اس کے جنس کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی عادت دیکھی تھی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیران، اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا اس کا اعراب، ٹھیک ہے جی۔ وسعت کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا، اور اس میں جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ آخر میں تنوین تھی۔ میں اس کو اگر پہلے نکرہ لکھ لوں، نکرہ یا ہے یا معرفہ ہے، وسعت کے اعتبار سے اسم یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ عام طور پہ نکرہ کی علامت ہوتی ہے تنوین، اور معرفہ کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ معرفہ کی شروع میں ال آ جائے، اگر شروع میں ال آ جائے تو وہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں پھر تنوین نہیں آتی۔ یہ بالکل بنیادی سے میں بتا رہا ہوں، اور بھی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ علم جو ہے، ٹھیک ہے، علم جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں یا کسی جگہ کا نام ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں چاہے اس پہ تنوین ہو اور ال نہ ہو۔ جنس کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنس عربی میں 2 طرح کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث،
اور ان دونوں میں ہم نے فرق کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم ازیوم کریں گے کہ ایک اسم مذکر ہے الا یہ کہ ہمیں اس میں کوئی مؤنث کی علامت مل جائے، اور مؤنث کی علامت کون سی تھی؟ گول تا جو ہوتا ہے، تا مربوطہ، یہ مؤنث کی علامت تھی کہ اگر ایک اسم کے آخر میں آپ کو یہ گول تا دکھ رہی ہو تو زیادہ تر چانس یہی ہے کہ یہ کلمہ مؤنث ہوگا. لیکن کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، ایسے بہت کم کلمات ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں. اور کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں یہ گول تا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی عرب نے ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسے اسما کو ہم نے کیا کہا تھا کہ کون سے مؤنث ہیں؟ جن کے آخر میں گول تا نہ ہو لیکن پھر بھی عرب سے ہمیں پتہ چلا ہو کہ یہ مؤنث ہے. مؤنث سماعی، کہ عرب سے سماع سن کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عرب نے ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گول تا ہے، کچھ کلمات، کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں، خاص کر ایسے کلمات جن کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو کہ اگر ان کے آخر میں گول تا لگایا جائے تو وہ مؤنث بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عدد کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. اور تثنیہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس میں تثنیہ کا ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ. امید ہے کہ آواز بہتر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. اور واحد اور عدد کے اعتبار سے ہم نے واحد اور جمع ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے دو طرح کی چیز ڈسکس کی تھی. ایک ہم نے جمع سالم ڈسکس کی تھی اور دوسری ہم نے جمع مکسر ڈسکس کی تھی. جمع سالم اور جمع مکسر. جمع مکسر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جمع مکسر ایسی ہوتی ہے جس میں جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ چینج آ جاتا ہے. جبکہ جمع سالم جو ہے اس میں اوریجنل ورڈ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اپنی فارم میں رہتا ہے، اس میں چینج نہیں آتی. اور پھر یہ جمع سالم مذکر کے لیے الگ ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہوتی ہے. اور ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ورڈ کے آخر میں کچھ حروف کا ایڈیشن کر دیتے ہیں. مذکر کے لیے وہ کون سے حروف تھے؟ واو نون کا ایڈیشن کر دیتے ہیں آخر میں، جیسے مسلمون سے مسلمون. اور مؤنث کے لیے الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلماتن. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جمع کا معنی آ جاتا ہے. اور اس کو سالم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو اوریجنل ورڈ تھا، جو اپنی جگہ پہ، جو اصل کلمہ تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. پھر اعراب کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عربی میں ایک کلمہ، خاص کر اسم جو ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی اعرابی حالت میں ہوگا. اور اعرابی حالتیں ہم نے 3 ڈسکس کی تھیں: رفع یا مرفوع، ایک ہی بات ہے. حالت رفع کہہ لیں یا کلمہ مرفوع ہے، بات ایک ہی ہو جائے گی. رفع، نصب اور پھر جر. ٹھیک ہے. رفع، نصب اور جر. اور پھر اعراب کے حوالے سے ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ اعراب مختلف ٹائپس کے کلمات کا مختلف طرح آتا ہے. ایک تھے پہلے تھے بنیادی اسما. ٹھیک ہے. میں ان کی صرف ایک ایگزامپل کر رہا ہوں کہ رفع، نصب اور جر میں کس طرح آ رہے تھے. ٹھیک ہے. بنیادی اسما کی جو رفع آ رہی تھی وہ آ رہی تھی طالبن، طالبن اور طالبن. یا پھر الطالبو، الطالبہ اور الطالبی. اور مؤنث میں بھی اسی طرح طالبتن، طالبتن اور طالبتن. ٹھیک ہے. تو یہ ان تینوں کی، ان کی رفع، نصب اور جر. رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے اور جر کسرہ سے. یہ بنیادی اسما تھے. دوسری ہم نے جو کیٹیگری کی تھی وہ کی تھی جمع مؤنث کی، جمع مؤنث سالم کی. اور اس کا ہم نے کس طرح کیا تھا؟ طالباتن، طالباتن اور طالباتن. اور اگر ہم تنوین ہٹا دیں تو الطالباتو، الطالباتی اور الطالباتی. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفع جو ہے وہ ضمہ سے
اور نصب اور جر دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کسرہ سے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آخر میں فتحہ نہیں آ رہا بلکہ دونوں صورتحال میں نصب اور جر دونوں میں کسرہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے کیے تھے غیر منصرف. غیر منصرف ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتا, یہ تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور جب ان پہ ال نہ آ رہا ہو تو ان کا اعراب کچھ اس طرح آتا ہے جیسے کہ مکتو, مکتا, اور جر میں بھی مکتا, ابراہیم, ابراہیم, اور ابراہیم. تو رفع ضمہ سے اور نصب اور جر دونوں کے دونوں فتحہ سے. تو غیر منصرف اگر ال نہ ہو اس پہ تو یہ کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اعراب میں. ٹھیک ہے, تو نصب اور جر اس کی دونوں فتحہ سے آتی ہیں. بالکل زینبو آپ نے ایک ایگزامپل دی, زینبو, زینبا اور زینبا, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچھا ان تینوں کیسز میں, بنیادی اسماء کے کیسز میں, جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعراب میں تبدیلی آ رہی ہے یہ تبدیلی صرف اور صرف آخر میں جو ہے اس کی حرکات سے آ رہی ہے. تو ایسے کیسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو اعراب ہے وہ بالحرکات ہے, کہ حرکت چینج ہونے سے ان کا اعراب چینج ہو جاتا ہے. پھر ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھیں جن کا اعراب تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے تھا, جس میں تھے خاص اسماء. خاص اسماء ان کے اپنے رولز ہیں, اور وہ خاص اسماء جب اپنے رول کے حساب سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا اعراب آتا ہے ابو, ابا اور ابی, حالت رفع واو سے, حالت نصب الف سے, اور حالت جر یا سے. پھر ہم نے دیکھا تھا جمع مذکر سالم, مسلمون, اور نصب اور جر میں کیسے تھا؟ مسلمین اور مسلمین. ٹھیک ہے جی, تو جمع مذکر سالم کا اعراب کس طرح ہوتا ہے کہ حالت رفع واو سے اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ یا سے. اس میں نون کو ہم اعراب کے حوالے سے نہیں کہتے کہ رفع جو ہے وہ واو نون سے اور نصب اور جر یا نون سے, کیونکہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کبھی کبھی یہ نون غائب بھی ہو جاتا ہے, تو اس وقت جو اعتبار رہتا ہے وہ واو اور یا کا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ان دونوں کیسز میں, خاص اسماء اور جمع مذکر سالم کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب جو چینج ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے حرف کے چینج ہونے سے. خاص اسماء میں واو, الف اور یا, اور جمع مذکر سالم میں واو اور یا سے. تو ایسے کیسز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اعراب ہوتا ہے بالحروف یا بالحرف, کہ حرف کے اعتبار سے ان کا اعراب ہو جاتا ہے. اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا ایسا اعراب جو کہ تقدیری ہو. تقدیری کا معنی تھا کہ کہیں نہ کہیں مقدر میں ہے, ذہن میں ہے, لیکن ظاہر نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی, مصطفیٰ, مصطفیٰ اور مصطفیٰ. اب یہ حالت رفع میں بھی ایسا ہی ہے, نصب میں بھی ایسا ہی ہے, اور جر میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن اس کا اعراب ہمیں دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, کیسے پتا چلے گا ہمیں اس کا اعراب کون سا ہے؟ وہ ہمیں پھر سچویشن اور اس کا کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ اعراب کون سا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے اسم کے حوالے سے 4 ایسپیکٹس دیکھے تھے, وسعت, جنس, عدد اور اعراب. اور اعراب میں پھر ہم نے یہ مختلف کیسز دیکھے تھے, بنیادی اسماء, جمع مؤنث سالم, غیر منصرف, خاص اسماء, جمع مذکر سالم, اور تقدیری. بیچ میں کسی کا سوال آیا تھا کہ تھرڈ کیس میں جو کہ غیر منصرف کا ہے, اور ففتھ کیس اور چھٹے کیس میں جو کہ تقدیری کا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق بہت ہے, اور وہ یہ ہے کہ غیر منصرف تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کا اعراب رفع ضمہ سے, نصب فتحہ سے, اور جر فتحہ سے, ان کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے. تقدیری ان کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا, اور یہ میں نے جو آپ کو ایگزامپلز ابھی دی ہیں ان میں انہوں نے تنوین نہیں لکھا ہوا, لیکن تقدیری اعراب تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تقدیری اعراب تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. میں آپ کو اس کی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, رفع کی. قاضن, قاضن جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, قاضن حالت رفع میں ہے, لیکن اس کا اعراب ہمیں دکھ نہیں رہا. اس کا یہ جو کسرہ ہے یہ اس کے رفع کی علامت نہیں ہے,
بلکہ یہ حالت رفع میں تو تقدیری اعراب تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کیس کو ڈسکس نہیں کر رہے. تو تقدیری اعراب اور غیر منصرف اعراب میں بہت فرق ہے. غیر منصرف کچھ خاص کلمات ہوتے ہیں، ان کی کچھ شروط ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جب وہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو وہ غیر منصرف کہلاتا ہے. لیکن ان کا اعراب رفع ضمہ سے، نصب اور جر فتحہ سے ہوتے ہیں، جبکہ تقدیری اعراب کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد یہ جب ہماری اسم کی بحث کسی حد تک مکمل ہوئی تھی تو پھر ہم نے مرکب کی بات کی تھی کہ جب ایک اسم کے ساتھ کم از کم اگر کوئی اور چیز مل جائے، اسم کے ساتھ یا کسی اور چیز کے بعد، کہ اسم کے ساتھ اگر دوسرا اسم مل جائے، یا اسم کے ساتھ کبھی فعل بھی ملے گا، یا فعل کے ساتھ اسم بھی ملے گا، یا اسم کے ساتھ حرف بھی ملے گا، تو ایسی صورتوں میں ہم کہتے ہیں مرکب. پھر مرکب میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام، جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. مرکب ناقص ایسا مرکب ہوگا یا ایسے دو کم از کم کلمات کا مجموعہ ہوگا جس میں کہنے والے کی بات مکمل نہیں ہو رہی ہوگی، جبکہ مرکب تام یعنی کہ جملہ ایسا ہوگا کہ اس میں جو بھی کلمات آئیں گے ان سے کم از کم ایک بات یا ایک سینٹنس مکمل ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر مرکب ناقص کی ہم نے ایک قسم دیکھی تھی، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اچھا، یہ جو بیچ میں ایک آپ کی ریکویسٹ آئی ہے کہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ بتائیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس وجہ سے ہم صرف ایک ریویژن کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی ٹاپک میں زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو تو آپ اس کے حوالے سے سوال کر لیجیے گا، یا پھر آپ پرانی ریکارڈنگ ایکسس کر لیجیے گا. یہ سب چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں، اس وجہ سے اس پہ ہم زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے. ایک اور سوال آیا تھا اعراب کے حوالے سے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سے رول کون سا کیس اپلائی ہو رہا ہے. یہ آپ کو پریکٹس سے اور کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ان سے پتا چل جائے گا. جیسے آپ جمع مؤنث سالم کو پہچان سکتے ہیں آخر میں الف تا سے، آپ جمع مذکر سالم کو پہچان سکتے ہیں واو نون سے. خاص اسما تو ویسے ہی آلریڈی لمیٹڈ اسما ہیں. غیر منصرف کو آپ تنوین نہ ہونے سے پہچان سکتے ہیں. اور باقی جو کیس رہ جائیں گے یا تو وہ تقدیری ہوں گے، تقدیری میں آپ کو اعراب دکھ ہی نہیں رہا ہوگا، یا پھر وہ آٹومیٹکلی بنیادی اسما کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. بتا اگر کسی کی ویڈیو بائی مسٹیک کھل گئی ہو تو برائے مہربانی اس کو آف کر دیں. جزاکم اللہ خیرا. اچھا جی، ہم آئے تھے مرکب توصیفی پہ. مرکب توصیفی کم از کم جو ہے وہ دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ اسما کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے کہ پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موصوف، اور دوسرا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفت. ٹھیک ہے. موصوف وہ اسم ہوگا جس کے بارے میں آگے اس کی صفت آ رہی ہوگی، یا اس کا کوئی ایڈجیکٹو یا کوئی کیریکٹرسٹک آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور صفت ایک ایسا اسم ہوگا جس کے اندر کوئی بیان کرنے والا، کوئی ڈیفائن کرنے والا، یا کوئی ایکسپلین کرنے والا، یا کوئی صفت دینے والا کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے جی. اس کی ایگزامپل بھی ہم ایک دو دیکھ لیں گے تو اس میں اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے جو ہم نے رول دیکھا تھا، وہ ہم نے رول دیکھا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے یا موصوف کو فالو کرتی ہے لازمی طور پہ. کن کن چیزوں میں لازمی طور پہ کن کن چیزوں میں فالو کرتی ہے؟ لازمی طور پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لازمی طور میں وسعت میں اور اعراب میں. بارک اللہ فیکم. لازمی طور پہ جو ہے وہ ان دونوں میں فالو کرے گی ہی کرے گی. اگر ان دونوں میں کبھی فالو نہ کر رہی ہو تو آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اسما صفت اور موصوف کے ریلیشن شپ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ان دونوں میں مطابقت ہو رہی ہو تبھی آپ کنسیڈر کریں گے کہ شاید ہو سکتا ہے مرکب توصیفی ہو. اگر ان دونوں میں فالو نہیں کر رہے تو پھر تو مرکب توصیفی بنے گا ہی نہیں. تیسری جو چیز ہے وہ تیسری یا چوتھی وہ ہے آپ کا جنس اور آپ کی عدد. ان دونوں میں زیادہ تر جو ہے وہ صفت موصوف کو فالو کرے گی، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسیپشن ہوتی ہیں اور وہاں پہ جنس اور عدد میں فالو نہیں ہو پاتا. لیکن یہ ابھی ہمارے کورس کا اتنا حصہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ لازمی طور پہ جو صفت فالو کرے گی وہ موصوف کو وہ وسعت اور اعراب میں کرے گی، اور اکثر جو ہے وہ جنس اور عدد میں بھی کرے گی. اور اس کی ایگزامپل ہم نے مختلف دیکھی تھی. ہم ایک جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں سے ہی دیکھ لیتے ہیں. رحمتن واسعتن.
ٹھیک ہے جی. رحمتن واسعتن. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں موصوف ہم نے کہا تھا عربی میں پہلے آتا ہے اور صفت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. اب صفت فالو کرے گی موصوف کو کن کن چیزوں میں؟ وسعت میں، اعراب میں، جنس اور عدد میں. تو ہم رحمت کی وسعت کیا ہو جائے گی؟ نکرہ ہو گئی. اور واسعتن کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی نکرہ ہے کیونکہ اس کا موصوف نکرہ ہے. رحمتن کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور واسعتن کا بھی اعراب اس کو فالو کرنے کے لیے مرفوع ہو گیا. رحمتن کا جنس کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ واسعتن کا جنس بھی مؤنث ہے، آخر میں گولتا. رحمتن کی عدد کتنی ہے؟ واحد ہے. اور واسعتن کی عدد بھی واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس میں کچھ چینج کر دیں، مثال کے طور پہ اگر ہم کر دیں الرحمتو، تو اب ہمیں صفت کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ جس طرح ہم نے موصوف کو معرفہ بنایا ہے تو اب صفت کو بھی معرفہ بنانا پڑے گا، الواسعہ. اور اگر میں کہہ دوں اگر میں کہہ دوں الرحمتا، تو پھر مجھے صفت کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ الواسعتا. کہ صفت موصوف کو فالو کرے گی لازمی طور پہ موصوف کے وسعت اور اس کے اعراب میں، اور اکثر طور پہ اس کی جنس اور اس کی عدد میں بھی. ٹھیک ہے. اور بیچ میں سوال آیا تھا تو جو بالکل یہ مرکب توصیفی جو ہے صفت موصوف ملا کے، یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ یہ مرکب ناقص ہی رہتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رحمتن واسعتن کا مطلب وسیع رحمت. اب وسیع رحمت میں بات مکمل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. وسیع رحمت کے بارے میں کیا کروں میں؟ وسیع رحمت مجھے چاہیے، وسیع رحمت مجھے کوئی دے رہا ہے، تو بات مکمل نہیں ہوئی. اور آپ کا جو ایک کوشچن آیا عذاب علیم میں، تو پہلے عذاب صفت آئی ہے، عذاب صفت نہیں ہے، عذاب علیم. اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں جو آپ کے پاس کیا ہوا ہے، دردناک عذاب. تو علیم جو ہے وہ اصل میں صفت ہے دردناک، اور موصوف جو ہے وہ ہے عذاب. کہ عذاب کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. تو دردناک یا علیم جو ہے وہ صفت ہے اصل میں، اور عربی میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں موصوف کے بعد آئی ہے، جبکہ عذاب جو ہے وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا تھا جملہ یا مرکب تام، آپ کہنا چاہیں تو مرکب تام کہہ لیں، جملہ. اور جملے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جملے میں کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مسند الیہ، یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہوگی، اور پھر اس کے بارے میں جو بات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسند. ٹھیک ہے. تو جملے میں کم از کم دو حصے ہوں گے، مسند الیہ اور مسند. یہ مسند الیہ، معذرت، مسند الیہ اور مسند. ٹھیک ہے جی. جملے کے کم از کم دو حصے ہوں گے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور دوسرا کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا ایک یہ کامنٹ آیا کہ وائس از ناٹ کلیئر. تو اگر ہمارے اینڈ سے کوئی ایشو ہوگا تو سب اسٹوڈنٹس کو وائس کلیئر نہیں جا رہی ہوگی. اگر دوسروں کو کلیئر جا رہی ہے، آپ کو نہیں کلیئر آ رہی، تو پھر آپ کو اپنے اینڈ سے تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا. اور دوسرے اسٹوڈنٹس کا میسج آ گیا ہے کہ ان کو آواز کلیئر آ رہی ہے، تو آپ اپنے انٹرنیٹ کو تھوڑا سا چیک کر لیں، اپنی ڈیوائس کو قریب کر لیں راؤٹر سے یا جو بھی آپ کا کنیکشن ہے، تو اس کو آپ پلیز دیکھ لیں. جی، اردو اور انگلش دونوں میں صفت پہلے آتی ہے بولنے میں، جیسے کہ دردناک عذاب، اور لیکن عربی میں جو ہے وہ صفت بعد میں آتی ہے، عذاب علیم. ٹھیک ہے جی. اچھا، جملے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور مسند. مسند الیہ وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، اور مسند جو اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. دونوں میں فرق بالکل سمپل ہے. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں فعل کا آنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے فعل آئے بھی یا نہ بھی آئے، لیکن جملہ اسمیہ شروع جو ہے، جو اس کی ابتدا ہوگی وہ اسم سے ہوگی، اور فعلیہ میں جو ہے وہ ابتدا عام طور پہ فعل سے ہوگی.
ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ایک بیسک جملے کے بارے میں دیکھا تھا. پھر ہم تھوڑا سا آئے تھے جملہ اسمیہ کے بارے میں. فعل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی ڈسکشن کچھ ٹاپکس بعد آئے گی, تب انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ کو بھی دیکھیں گے. ابھی چونکہ ہم زیادہ تر ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اسم کے حوالے سے چل رہی ہے, تو پھر ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں, 2 جز ہوتے ہیں, 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا, اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا ابتدا کا ورڈ, ابتدا کہتے ہیں بگننگ کو, شروعات کو. تو مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے, اور یہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ ہوگا عام طور پہ, یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, اور جو بات ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں خبر. مبتدا کو چاہیے ہوگی اس کی خبر, ٹھیک ہے, اور خبر جو ہے وہ پھر بن جاتی ہے اس کا مسند. ٹھیک ہے جی, مسند, معذرت, مسند. ٹھیک ہے جی. فیمیل سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کیمرہ آف کر دیں پلیز, برائے مہربانی, جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ میں کم از کم 2 اجزاء ہوں گے, ایک ہوگا مبتدا, دوسرا ہوگا خبر. مبتدا عام طور پہ مسند الیہ, مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہوگی, اور خبر جو ہے مسند ہوتی ہے. مبتدا عام طور پہ اسی سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے. ان دونوں کے رولز کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا تھا وہ میں ایک بار تھوڑا سا ذکر کر دوں. مبتدا کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ اعراب کے طور پہ کون سا اعراب ہوتا ہے؟ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, یعنی کہ حالت رفع میں ہوتا ہے, اور خبر بھی جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے, حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, خبر بھی مرفوع ہوتی ہے, مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو الگ الگ رکھنا ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے کہ مبتدا خبر ایک ہی بات ہوتی ہے, دونوں مرفوع ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. مبتدا کا رفع الگ وجہ سے, خبر کا رفع الگ وجہ سے. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ خبر کا اعراب چینج نہیں ہوگا, مبتدا کا چینج ہو جائے گا, اور کبھی ہم دیکھیں گے کہ مبتدا کا نہیں ہوگا, خبر کا چینج ہو جائے گا. تو یہ آپ کو ذہن میں الگ الگ رکھنا ہے کہ مبتدا کا اعراب رفع ہے اور خبر کا اعراب رفع ہے. عام طور پہ مبتدا کو معرفہ رکھا جاتا ہے اور خبر کو نکرہ رکھا جاتا ہے. عام طور پہ جو بالکل بیسک سینٹینس سٹرکچر ہوگا اس میں مبتدا کو معرفہ رکھیں گے اور خبر کو نکرہ رکھیں گے. اور اس چینج سے, یعنی ان دونوں میں یہ فرق سے کہ ایک کو معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا, ہمارا جملے کا معنی کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں العذاب علیم, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی بتائیں گے اس کا ترجمہ؟ العذاب علیم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ عذاب دردناک ہے. ٹھیک ہے, عذاب دردناک ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہم نے جو اگزامپل دیکھی تھی, ہم نے دیکھا تھا عذاب علیم, اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ صرف کیا تھا کہ ایک دردناک عذاب, جملہ مکمل نہیں تھا. اور یہاں پہ عذاب علیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں نکرہ تھے. لیکن اب جو ہم نے اس کو جملہ بنایا ہے تو ہم نے کیا کیا, مبتدا کو معرفہ رکھ دیا العذاب, اور خبر کو نکرہ رکھ دیا علیم. مبتدا کو معرفہ رکھ کے اور خبر کو نکرہ رکھ کے ہمارا جملہ مکمل ہو گیا, عذاب دردناک ہے. اب یہ ہے جو ہے عربی میں لکھا نہیں جا رہا, آپ کے سامنے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس کا معنی ہے کا ہو. لیکن یہ ہے کا معنی آیا کیسے؟ یہ ہے کا معنی اس طرح آیا کہ عرب نے یہ گرامیٹیکل ٹول یوز کیا کہ انہوں نے ایک ورڈ کو معرفہ رکھا اور دوسرے ورڈ کو نکرہ رکھا, اور انہوں نے ہے کے ورڈ کی جگہ پہ اس طرح کام چلایا. انہوں نے کہا ہم ایک کو معرفہ رکھ کے دوسرے کو نکرہ رکھ کے اپنا جملہ مکمل کر دیں گے, اور انہوں نے اس طرح کے کچھ جگہوں پہ کنیکٹنگ ورڈز جو ہوتے ہیں اس طرح کے پریپوزیشنز کو استعمال نہیں کیا. تو اب آپ اگر کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جملہ ہے. اور اگر اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے, دیکھیں العذاب اسم ہے تو ہم العذاب کو کہہ دیں گے مبتدا, اور علیم ان کو کہہ دیں گے اس کی خبر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ اصل میں عذاب کے بارے میں ہے کہ عذاب کیسا ہے, عذاب دردناک ہے, اور علیم اس کا بیان آ رہا ہے, اس کی خبر آ رہی ہے کہ وہ عذاب کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کچھ چیز لکھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جملہ مکمل ہے یا یہ
یعنی آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ جملہ ہے یا مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ جملہ ہے یا مرکب توصیفی ہے. یہ میں نے لکھا ہے الحق واضح, یہ جملہ ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ دیکھیں اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو ہم اس کو کیسے رول آؤٹ کرتے ہیں کہ صفت موصوف کو فالو کرتی لازمی طور پہ اس کے وسعت میں اور اس کے اعراب میں. تو اعراب تو دونوں کا سیم ہے, دونوں رفع میں ہے, لیکن واضح کی جو وسعت ہے وہ نکرہ ہے, جبکہ الحق کی جو وسعت ہے وہ معرفہ ہے. تو چونکہ ان دونوں کی وسعت سیم نہیں ہے اس لیے صفت موصوف نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ مبتدا اور خبر ہوں گے. اب الحق اس جملے میں کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا, اور واضح کیا ہو جائے گی؟ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, الحق مبتدا ہو جائے گا اور واضح اس کی خبر ہو جائے گی. اب اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ الحق کون سی حالت میں ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ الحق حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, الحق حالت رفع میں ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ الحق حالت رفع میں ہے؟ یعنی اس میں کیا ایسی علامت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ رفع میں ہے؟ اس کا اعراب اس کے ضمہ سے. بارک اللہ فیکم, اس کا جو ضمہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ الحق حالت رفع میں ہے, کیونکہ الحق جو ہے اس کا اعراب بنیادی اسم کے اعتبار سے آ رہا ہے, اور بنیادی اسما میں ہم نے دیکھا تھا کہ حالت رفع جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے, جیسے کہ حامدن حامدن حامدن. تو آپ کو الحق کا پتہ چل گیا کہ اعراب کون سا ہے, رفع ہے, کیونکہ یہ اس پہ ضمہ آیا ہوا ہے. اب اگر سوال یہ ہے کہ الحق حالت رفع میں کیوں ہے, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ حالت رفع میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم. الحق رفع مرفوع کیوں ہے یا حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. اب اسی طرح ہم واضح کو دیکھتے ہیں. واضح کون سی حالت میں ہے؟ واضح حالت رفع میں ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ واضح حالت رفع میں ہے؟ ہمیں اس کے ضمہ سے پتا چلا کہ وہ حالت رفع میں ہے. اور کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اس کے ضمہ سے پتا چلا کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے, اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. ہمیں اس کے تنوین سے نہیں پتا چلا کہ یہ حالت رفع میں ہے, کیونکہ تنوین تو نصب میں بھی آ سکتی ہے اور جر میں بھی آ سکتی ہے. تو تنوین سے ہمیں نہیں پتا چلا, بلکہ ضمہ سے پتا چلا کہ ضمہ جو ہے وہ بنیادی اسم کا حالت رفع میں آتا ہے. اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور کیوں ہے تو وہ اپنے سینٹنس دیکھا, سینٹنس سے ہم نے دیکھا کہ واضح جو ہے وہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ خبر ہو گئے. اچھا, اب میں دوسرا جو میں فریز لکھ رہا ہوں وہ آپ مجھے بتائیں. طالبون طویل, ایک سیکنڈ, اگر میں کہوں طالبون قدیمون, قدیم کا معنی, یا چلیں قدیمون کی جگہ پہ قریب ہونا کر دیں, قدیم بھی چلے, صحیح چلے گا, ابھی چلے گا. فی الحال جو ہمیں یا ایک کام آسان کر دیتے ہیں, مسلمون کر دیتے ہیں. مسلمون, طالبون مسلمون. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے, جملہ ہے جی. یہ صفت موصوف ہے, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے, اور دوسرا کلمہ جو ہے جو مسلمون ہے وہ طالبون کے بالکل اعتبار سے ہے, وسعت میں بھی اعراب میں بھی. طالبون کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہے, اس کا واو ہمیں بتا رہا ہے. اور مسلمون کون سی حالت میں ہے؟ یہ بھی رفع میں ہے, اس کا واو ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وسعت ان کی کیا ہے؟ طالبون کی وسعت کیا ہے؟
نکرہ ہے اور مسلمون کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے. اگر میں اس سینٹنس کو, اچھا اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ترجمہ ہو جائے گا مسلمان طالب علم یا مسلمان طلبہ. ٹھیک ہے. اب اگر میں اس جملے کو, اس کو جملہ اسمیہ بناؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہوں گا الطالبون مسلمون. میں نے کیا تبدیل کیا؟ میں نے جو طالبون تھا اس کو میں نے اب معرفہ کر دیا. تو اب جب میں نے اس کو معرفہ کر دیا تو اب دیکھیں اب یہ مسلمون جو ہے وہ اس کی وسعت میں فالو نہیں کر رہا. اب مسلمون نکرہ ہو گیا, الطالبون معرفہ ہو گیا, اور ان دونوں کے معرفہ اور نکرہ کے فرق رکھنے سے یہ اب جملہ بن گیا جس میں الطالبون جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں الطالبون کون سی حالت میں ہے؟ الطالبون کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ حالت رفع میں ہے؟ اس کے واو نے ہمیں بتایا کہ یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم, کیونکہ یہ مبتدا ہے. اور مسلمون اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا واو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں, اور یہ کیوں حالت رفع میں؟ کیونکہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. طالبون, جی آپ کی بات اچھی ہے. طالبون کی جگہ اگر میں نے کہا ہوتا الطلاب مسلمون, اب دیکھیں طالبون, طالبن جو کلمہ ہے طالبن, اس کی جمع جو ہے وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے جو ہم نے کہی طالبون, اور اس کی جمع مکسر بھی آ سکتی ہے جو ہوتی ہے طلاب. تو اگر ہم کہہ دیں گے الطلاب مسلمون, تو اب مجھے بتائیں الطلاب کون سی حالت میں ہے؟ الطلاب حالت رفع میں, لیکن اب اس کا رفع میں کیسے پتا چل رہا ہے؟ اس کے ضمہ سے. ٹھیک ہے. لیکن وجہ یہی ہے کہ یہ مبتدا ہے, اس وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے ذرا سے 2 منٹ دیں, آپ کے جو سوال آئے ہیں کچھ میں ان کو دیکھ لوں اور پھر میں آگے دیکھتے ہیں. 1 منٹ. خبر ہمیشہ مرفوع ہونا ضروری ہے مبتدا کی طرح؟ جی, جب تک وہ خبر ہے, سمپل خبر ہے, تو وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگی, اور جب تک سمپل مبتدا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. خبر بھی رفع میں ہوگی اور مبتدا بھی رفع میں ہوگا. جب آپ کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلا, تو کیسے پتا چلتا ہے مطلب پہلے والا تو مبتدا ہی ہوگا نا؟ نہیں, پہلے والا ضروری نہیں ہے کہ مبتدا ہو. دیکھیں اگر میں اس کو اس طرح لکھوں الطلاب المسلمون, اب جو ہے فرق کیا پڑ گیا؟ اب یہاں پہ مبتدا خبر کہہ ہی نہیں سکتے ہم, تو ہمیں نہیں پتا کہ پہلا والا مبتدا ہے یا نہیں. آپ کو ابھی صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر وہ مبتدا ہے یا نہیں ہے, اگر وہ خبر ہے یا نہیں ہے, اور اگر کلمے کو الگ سے بھی لکھیں تو ہم اس کا اعراب کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبون مسد؟ جی, الطالبون جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الطالبون جو ہے وہ مسند الیہ ہے, یا الطلاب مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو ال لگا ہے وہی مبتدا نہیں ہوگا. دیکھیں جو معرفہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا عام طور پہ. ال سے اگر معرفہ ہے تو ال سے معرفہ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں, اب آپ مجھے ذرا سا سوچ کے اس کے جواب دیجیے گا, حامد مسلمن. اب یہ بتائیں یہ مبتدا, یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ مرکب توصیفی ہے؟ اچھا, اگر حامدن کسی شخص کا نام ہو, حامدن اگر کسی شخص کا نام ہو تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا؟ دیکھیں حامدن اگر کسی شخص کا نام ہے تو حامدن وسعت کے اعتبار سے ہو جائے گا معرفہ, کیونکہ یہ علم ہے. ٹھیک ہے, کسی شخص کا نام ہے, اور کوئی شخص کا نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. جبکہ مسلمن جو ہے وہ کسی شخص کا یہاں پہ نام نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ایک انفارمیشن آ رہی ہے, تو یہ ہے نکرہ. تو حامد معرفہ اور مسلم نکرہ, تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا کہ حامد مسلم ہے. اور اگر مجھے اس کو جملہ اسمیہ نہ بنانا ہو, مجھے صفت بنانا ہو, تو مجھے کہنا پڑے گا حامد المسلم, مسلمان حامد. ٹھیک ہے. اب حامد چونکہ نام ہے اس وجہ سے معرفہ ہے,
لیکن المسلم جو ہے اب اس کو ہی میں نے معرفہ بنا دیا تو اب یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. مسند الیہ اور مبتدا میں کیا ڈفرنس ہے؟ مسند الیہ اور مبتدا میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. مبتدا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا مسند الیہ ہوتا ہے. مبتدا جملہ اسمیہ کا مسند الیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کا مسند الیہ الگ چیز ہوتی ہے. تو جب تک ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں تب تک مسند الیہ اور مبتدا ایک ہی چیز ہوگی. شروع میں نہیں نوٹ کرنا. اعراب جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. ایک سوال ہے کہ شروع کا ضمہ نوٹ کرنا ہے یا لاسٹ میں. جو آخر میں جو حرف ہوتا ہے، آخر میں جو الفابیٹ ہوتا ہے، اس کا جو حرکت ہوتی ہے یا تو وہ یا صرف اس سے پہلے والے، یہ دو جو کیسز ہیں یہاں پہ جو ہے اعراب ظاہر ہوتا ہے. اعراب ورڈ کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے تو اعراب آخر سے پتہ چلے گا. یہ آپ کا ایک سوال آیا کہ یہ ضروری ہے کہ مبتدا اسٹارٹ میں آئے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے. مبتدا کا حق یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس کو وہ شروع میں لایا جائے. لیکن کبھی کبھی ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مبتدا بعد میں بھی آ جاتا ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، حامدن معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ حامدن کسی شخص کا نام ہے. حامدن چونکہ کسی شخص کا نام ہے اس وجہ سے یہ معرفہ ہے اور اس کو ال کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے تو ہم نے، آپ مجھے پلیز کریکٹ کر لیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ مبتدا اور خبر کا جو چیپٹر ہے اس کا ہم نے یہ والا پارٹ کر لیا تھا. اس کی جو ایکسرسائز ہے یہ ہم نے کر لی تھی. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی. چلیں اوکے، آپ لوگ ایسا کریں 2 سے 3 منٹ کا بریک کر لیں ذرا اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریسٹ دیں. تھوڑا لمبا سیشن ہو گیا، آئی ایم سوری، وہ ریویژن میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے برین کو ریسٹ دیں 2 سے 3 منٹ. اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی انشاءاللہ ایکسرسائز جو ہے اس کو کر لیتے ہیں تاکہ پریکٹس بھی ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ. انگلش ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ، اس کے لیے آپ کو انگلش کے نوٹس دیکھنے پڑیں گے. انگلش کے نوٹس ہمارے پاس ہیں. انگلش کے نوٹس میں جو یہ چیپٹر ہے یہ ہے سینٹینس کے بعد مبتدا ان خبر. مبتدا ان خبر کے مجھے انگلش کی ٹرمینالوجیز آئی ایم سوری بٹ آئی ایم ناٹ اویئر. کچھ جگہوں پہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کے فریز یوز ہوتے ہیں، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، اور یہاں پہ انہوں نے ٹاپک اینڈ کامنٹ کہا ہوا ہے جو مجھے اتنا مناسب نہیں لگ رہا، بٹ خیر سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کا فریز یوز ہوتا ہے. جو نوٹس ہیں وہ سارے آپ کے پاس واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں آپ کے پاس شیئرڈ ہیں. آپ گروپ ڈسکرپشن میں جائیں گے، وہاں پہ آپ نوٹس آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دروس اللغہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے کچھ ہی ہفتوں میں ہماری آن سائٹ کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو جیسے ہی وہ آن سائٹ کلاسز شروع ہو جائیں گی، دروس اللغہ کا ٹاپک بھی، دروس اللغہ کی کتاب بھی ہم شروع کر لیں گے، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ریڈ کریں گے تبھی ان کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. میرے ریڈ کرنے سے وہ کتاب صحیح ہو نہیں سکے گی. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری آن سائٹ کلاسز شروع ہو جائیں گی تو ہم دروس اللغہ کو بھی سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی، آن سائٹ اور آن لائن کلاسز کمبائنڈ ہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی اس سیشن میں میرے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ آن سائٹ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، صرف آن لائن ہو رہا ہے. جب آن سائٹ آ جاتے ہیں تو آپ کی کلاس آن لائن اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس بھی مائک ہوتے ہیں، تو جب اسٹوڈنٹس ریڈ کرتے ہیں تو آن لائن بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. آن لائن بھی ہم یہ آپشن دیتے ہیں کہ آن لائن اگر کچھ اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنا مائک وغیرہ کھول سکتے ہیں. لیکن فی الحال چونکہ میرے پاس وہ سیٹ اپ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا انپٹ لینا تھوڑا سا مشکل ہے. اور اس میں ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ مائک کے تھرو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہم سے ذرا کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ ہم ٹیسٹ کے طور پہ ان کا مائک جو ہے وہ ذرا ٹیسٹ کر لیں. کیونکہ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کھولتے مائک ہیں، اپنا مائک کھولتے ہیں، لیکن اس میں کوئی وائس کا ایشو آ جاتا ہے، کوئی نوائز آ جاتی ہے ایٹسیٹرا، تو پھر وہ اس وقت کلاس میں ایک ڈسٹربینس کریٹ کرتا ہے.
تو جیسے ہی انشاءاللہ ہماری کلاسز آن سائٹ شروع ہوں گی ہم دروس اللغہ کو بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے. آن سائٹ اسٹوڈنٹ یہاں کی فیسلٹیز یوز کرتے ہوئے وہ بک کو ریڈ کریں گے یا جو بھی وہ بات کریں گے تو وہ آپ کو آن لائن آواز آ رہی ہوگی, اور آن لائن جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ ہم سے ڈسکس کر لیں گے. چونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں اس لیے ہر کسی کو تو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تھوڑا ہر کسی کا ان پٹ لینا. تو اس میں جو طریقہ ہوتا ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو آن لائن والے ہیں یا جو آن سائٹ والے بھی ہیں اور پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے اسپوکن اس میں, تو ان سے پھر یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے پہلے یعنی اسٹوڈنٹ کے بولنے سے پہلے وہ اس چیز کو خود بولنے کی کوشش کریں, اور پھر جب ہم یہاں پہ اس کو بولیں زور سے یا میں اس کو کریکٹ کروں تو وہ اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ چیک کریں کہ وہ کس حد تک یا کتنے حد تک جو ہے وہ صحیح تھے. جو آؤٹ آف اسٹیشن آؤٹ آف کراچی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ مور دین ویلکم ہے کہ وہ جب چاہیں آ کے کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں, بالکل چاہیں تو آ کے اٹینڈ کریں. انگلش اسپیکنگ نہیں, انگلش میں تو کلاسز نہیں ہوتی, اردو میں ہی ہماری کلاسز ہیں, اور جو طلبہ یہاں پہ بھی آتے ہیں وہ بھی اردو میں ہی جو ہے بات کرتے ہیں, اور ہمارا چونکہ سبجیکٹ عربی کا ہے تو وہ عربی میں جو ریڈ کرتے ہیں وہ عربی میں ریڈ کرتے ہیں, لیکن جو ایکسپلینیشن ہے وہ ساری جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے. نہیں, آن لائن کلاسز اگر شروع ہو بھی جائیں تب بھی چیٹ کا آپشن جو ہے وہ آن لائن آن سائٹ کلاسز شروع ہو بھی جائیں تب بھی چیٹ کا آپشن اوپن رہتا ہے. آپ کی جو صرف آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں یعنی جو کراچی کے باہر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز بالکل اسی طرح چلتی رہیں گی جس طرح ابھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. آن سائٹ انشاءاللہ جلد امید ہے, جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کلیریفیکیشن آتی ہے تو ہم جو ہے وہ کلاسز شروع کر لیں گے. امید ہے کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں, امید ہے, اب اللہ واللہ عالم کی کیا صورتحال رہتی ہے. فی الحال تو خیر کچھ بارشوں کا بھی سلسلہ, ایک مانسون اسپیل کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ کراچی میں ایک اور جو ہے ہفتے ڈیڑھ میں کچھ اس کی بھی توقعات ہیں, تو اللہ خیر کرے اس حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ جو پانی کی جو ایشو ہو جاتا ہے, پانی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور کمیوٹ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, تو ایک وہ بھی چیلنج ہوگا. اور جیسے ہی انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے اوکے ہو جاتا ہے, الاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو آن سائٹ بلا سکتے ہیں, تو پھر وہ انشاءاللہ کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو ہماری طرف سے تو کوئی بلاک نہیں ہے انشاءاللہ, بس ہم گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز کا ویٹ کریں جیسے ہی وہ ختم ہوں گی. نہیں, لاہور میں نہیں, صرف کراچی میں ہی ہماری کلاسز ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ کا ایک سوال ہے, آن لائن اسٹوڈنٹس وونٹ بی سائڈ لائن ونس دا آن سائٹ کلاسز اسٹارٹ, یہ کچھ کلاسز میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کہیں پہ اگنور ہو جاتے ہیں. کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو آن لائن اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ کیٹر نہیں کر پاتے, لیکن آپ بالکل پریشان نہیں ہوئے گا, ہم اساتذہ کو ساتھ ساتھ ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز یا آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی وہ ساتھ ساتھ توجہ دیتے رہیں, اور اس میں پھر ہم آن سائٹ اسٹوڈنٹس کا بھی جو ہے وہ ہیلپ لیتے ہیں, کیونکہ کلاس میں پروجیکٹر وغیرہ آن ہوتا ہے, تو وہ پروجیکٹر پہ جب کوئی کامنٹ آتا ہے تو وہ ٹیچر کی جو ہے وہ اس پہ اٹینشن ڈائیورٹ کرا دیتے ہیں, ان کی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ کامنٹ یا کوئی سوال آیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. تو آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ معاملہ اتنا برا نہیں ہوتا. جی, سیم ہی ٹیچر ہوتے ہیں, کلاس سیم ہی چل رہی ہوتی ہیں. جو گروپ میں اٹینڈنس والا ہے آپ کی مرضی ہے, آپ کلاس لینے سے پہلے فل کریں یا کلاس لینے کے بعد فل کریں, بس آپ نے اس کو فل کر کے اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہے. اگر آپ شیور ہیں کہ انشاءاللہ آپ کلاس اٹینڈ کر لیں گے یا آپ ریکارڈنگ ویو کر لیں گے تو آپ مارک کر دیں پہلے, یا آپ نیکسٹ ڈے مارک کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں کچھ کلاسز لائیو لیتی ہوں, کچھ ریکارڈنگ, تو کیا ہر دفعہ فارم بھرنا ہوگا؟ جی, آپ کو ہر کلاس کے لیے یعنی ہر دن کے لیے, جیسے آج 10 اگست ہے تو آپ کو 10 اگست کے لیے فارم فل کرنا ہوگا. آپ اگر ریکارڈنگ پہ کریں گے تو آپ 10 اگست کی ریکارڈنگ کا کر دیجیے گا, اگر آپ لائیو کریں گے تو لائیو کا کر دیجیے گا. کبھی ایسا ہو کہ آپ نے کچھ کلاسز لائیو لیں, جیسے آج ہی کی کلاس میں آپ نے 1 یا 2 سبجیکٹس جو ہے وہ لائیو لے لیے, ایک ریکارڈنگ میں کر لیا, تو آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی مارک کر دیجیے گا, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو ایک یہ دیکھیں, ہم کوئی بیٹھ کے واقعتاً چیک نہیں کر رہے ہوتے کہ کون اسٹوڈنٹ آیا کون اسٹوڈنٹ گیا. ہمارا مقصد آپ کی اٹینڈنس نوٹ کرنا نہیں ہے, اٹینڈنس صرف ایک موٹیویشن ہے کہ اسٹوڈنٹس تھوڑے سے ریگولر رہیں, کیونکہ دیکھیں ان معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہت زور و شور سے آتا ہے, وہ انسان کو بہکاتا ہے, کہتا ہے کہ کیوں بہت سارے اور کام ہیں, کبھی گھر کا کوئی کام آ جائے گا, کبھی کسی اور چیز کے بارے میں کوئی کام ہو جائے گا, کبھی تھوڑی ڈی موٹیویشن ہوگی کہ یار اٹینشن نہیں ملتی, انٹرنیٹ صحیح نہیں چلتا, ڈسٹربینس بہت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے شیطانی
شیطانی حربے ہوتے ہیں انسان کو علم سے دور کرنے کے. تو یہ اٹینڈنس یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے گا. بس یہ صرف ایک تھوڑا سا موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا موٹیویٹڈ رہیں کہ ہاں میری اٹینڈنس کاؤنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور مجھے اپنی اٹینڈنس مینٹین رکھنی ہے. باقی یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کلاس نہ لیں تب بھی اٹینڈنس مارک کر لیں, اور ہو سکتا ہے آپ کلاس لیں پھر بھی اٹینڈنس مارک کرنا بھول جائیں. تو یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کلاس لی آپ اٹینڈنس مارک کر دیں, آن سائٹ لی تھی آن سائٹ والی مارک کر دیں, آن لائن لی تھی آن لائن والی مارک کر دیں, ریکارڈنگ کی تھی ریکارڈنگ والی مارک کر دیں. بس مقصد یہ کہ آپ اپنا تھوڑا سا ٹریک رکھیں کہ آپ کس حد تک کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. ہاؤ مینی لیکچرز آر ڈن, یہ تو آپ کو ریکارڈنگس میں پتہ چلے گا یہ کتنی کلاسز ہو چکی ہیں. واقعتاً میرے پاس اس کا ٹریک فی الحال نہیں ہے کہ کتنی کلاسز ہو چکی ہیں. آپ کے پاس گروپ میں جو ہے ڈسکرپشن میں ریکارڈنگز کا لنک ہوگا, تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے لیکچرز ہوئے ہیں. میری جو عربی گرامر کی کلاسز ہیں وہ صرف اور صرف منڈیز اینڈ ٹیوزڈیز کو ہوئی ہیں. تو جو سیشنز وہاں پہ منڈیز اینڈ ٹیوزڈیز کا ہے تو اس میں جو ہے مجھے امید ہے کہ وہاں پہ عربک گرامر کی کلاس ہوگی. مبتدا اور خبر دونوں اسم نہیں ہوتے. مبتدا تو اسم ہوتا ہے, خبر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسم ہو, کبھی کبھی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ایگزام ڈیٹیلز انشاءاللہ جب ایگزامز قریب آئیں گے تو ایگزامز کے حوالے سے ہم پریشان ہونا شروع کریں گے, تب ہم آپ کو بھی پریشان کرنا شروع کریں گے, اور تب آپ انشاءاللہ پریشان ہو جائے گا ایگزامز کے حوالے سے. جب تک ہم ایگزامز کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتے تب تک آپ سکون سے جو ہے اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں, اور آپ بھی ایگزام کے حوالے سے پریشان نہ ہوں. جی, آپ کو آن لائن والوں کو بھی لیکچر جس طرح ابھی چلتا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. آپ کو ہر سبجیکٹ کی الگ الگ اٹینڈنس مارک نہیں کرنی, آپ کو دن کی اٹینڈنس مارک کرنی ہے. پریویس کلاسز کی آپ لوگوں کو اٹینڈنس مارک نہیں کرنی. یہ اب سے اگست کی جو ہے عید کے بعد, بلکہ آج کا ہی کر لیں, 10 اگست سے جو ہے آپ کی اٹینڈنس مارک ہونا شروع ہوئی ہے, تو تبھی کی کاؤنٹ ہوگی. پرانی والی ہم نہیں کاؤنٹ کریں گے, پرانی والی اگنور ہوگی. جی, یہ آپ نے ایک سوال کیا کہ میل کے لیے جزاک اللہ ہوتا ہے اور فیمیل کے لیے جزاک اللہ ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ہمارا آگے بھی ٹاپک آئے گا جزاک اللہ اور جزاک اللہ کا فرق. تو اگر آپ کسی فیمیل کو کہہ رہے ہو تو آپ جزاک اللہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, آپ کے باقی سوالات تو میں نہیں دیکھ سکتا فی الحال سارے کے سارے. ابھی ہم یہاں پہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ہمارا. انشاءاللہ باقی سوالات اگر کبھی اور رہے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ہم یہاں پہ جو پہلا جو ایکسرسائز کا جو سینٹینس لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے الحیات طیبتن, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے زندگی پاک ہے. اور اگر انگلش میں ہم اس کا دیکھ لیں, انگلش والا کہاں گیا, سوری انگلش والا آ گیا یہاں پہ, لائف از پیور. ٹھیک ہے جی. اب یہ جملہ ہے ہمیں کیسے پتا چلا, اس میں ہم نے دیکھا الحیات, یہ وہ کلمہ ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ جو آپ کا سوال آیا ہے وفاق کے حوالے سے, تو آپ ایسا کریے گا کہ آپ کلاس میں اس کو سوال نہ کریں, آپ کلاس کے بعد جو ہے وہ یعنی آپ گروپ پہ جو ہے سوال کر لیجیے گا, یا جو آپ کو ہیلپ لائن ہے ان سے آپ سوال کر لیں گے, وہ آپ کو سکون سے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. الحیات طیبتن, الحیات سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے, اور الحیات چونکہ اسم ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں, ایک مبتدا دوسری خبر. مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے, اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, رفع ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے دیکھیں میں اس کو پڑھ کیسے رہا ہوں, الحیاتو, الحیاتو رفع میں کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. طیبتن, اس کو بھی مرفوع پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ خبر ہے. الحیاتو چونکہ مبتدا ہے اس لیے معرفہ ہے, اور طیبتن چونکہ خبر ہے اس لیے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. الدنیا متاع, الدنیا متاع, دنیا دنیا کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ورلڈ جو ہے ارتھ, ورلڈ لائف. اور متاع کس کو کہتے ہیں, متاع خزانہ تو نہیں کہتے. متاعن کا جو اصل میں ورڈ ہے وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں یوز ہوتا ہے جس کا کچھ تھوڑا بہت فائدہ تو ہو لیکن اس کی بہت زیادہ کوئی ویلیو نہ ہو. ٹھیک ہے, متاعن ایسی چیز کو کہتے ہیں لغت میں جس کا کچھ فائدہ تو ہو لیکن اسی کوئی بہت ویلیو نہ ہو. آپ مثال کے طور پہ اس طرح دیکھ لیں کہ جیسے ہم ٹیشو پیپر ہوتا ہے, کہ اگر میں ایک ٹیشو پیپر کی بات کروں تو ایک ٹیشو پیپر اس کا فائدہ تو ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی کہ ہم ایک ٹیشو پیپر کے پیچھے کسی سے لڑنے لگے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ٹیشو پیپر کو یوں بس ضائع بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان ہے یا سامان ہے، کسی فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہمارے لیے جو فی الحال جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس جملے میں ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. مبتدا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معرفہ ہے ال کے ساتھ الدنیا، اور متاع کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکرہ ہے تنوین کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی حالت کون سی ہے، الدنیا اعرابی حالت کون سی ہے؟ الدنیا کی اعرابی حالت ہوگی حالت رفع. اس کی وجہ کیا ہے؟ الدنیا کی اعرابی حالت رفع کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. بالکل بات صحیح ہے کہ چونکہ الدنیا مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب جو ہے وہ رفع ہونا چاہیے، اور رفع ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں رفع اس کا دکھے گا کیسے؟ اگر یہ کوئی بنیادی اسم ہوتا تو ہمیں ضمہ سے دکھتا، اگر یہ جمع مؤنث سالم ہوتا تو آخر میں الف تا آ رہی ہوتی، اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو آخر میں ہمیں کوئی حرکت دکھ رہی ہوتی. لیکن اس میں تو آخر میں ہمیں الف دکھ رہا ہے جو کہ ساکن ہوتا ہے، الدنیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں جیسے ہم نے دوسرے کلمات دیکھے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، تو یہاں پہ اس کا جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، الدنیا کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہم اس کو ڈیل کریں گے تقدیری اعراب کی طرح. ٹھیک ہے. الدنیا کا اعراب تقدیری ہے، لیکن کون سا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ رفع ہے کیونکہ وہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ خفیفۃ. اچھا اب ایسا کریں، ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ کی نیکسٹ کلاس شروع ہونے والی ہے، تو آپ یہ تھوڑا سا میں کوشچن آنسر میں چلا گیا تھا اٹینڈنس وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کو میں ایک اور سوال ہے میں اس کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. آپ کوشش کریں کہ یہ جو 3 سے لے کے آخر تک ہے انشاءاللہ ان کو آپ دیکھ لیں. ہم انشاءاللہ ان کو کل دیکھ لیں گے کوئکلی کلاس کے شروع میں، اور بہت آسان ہے، کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی ورڈز اگر ایسے ہوں جن کا آپ کو معنی کلیئر نہ ہو تو آپ ان کو اگنور کر دیجیے گا، لیکن آپ کو مبتدا اور خبر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ. زوم میٹنگ ہیز آٹومیٹک اٹینڈنس آپشن ٹو کریٹ ایکسل شیٹ ایکسپورٹ. یہ ہمارے لیے تھوڑا مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم مختلف آپشنس کو اویل کرنے کے بعد ہم نے یہ گوگل فارم کا آپشن رکھا ہوا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اٹینڈنس اپنی مارک کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ زوم میٹنگ میں جو ہے وہ اٹینڈنس کا آپشن جو ہے وہ ریکارڈنگ پہ اس طرح شاید اپلائی نہیں ہوتا. تو فی الحال آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی. ہم اس کوشش میں ہیں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے آپ کا پورا ہم ایک ایل ایم ایس ڈیزائن کرنے کی پروسیس میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کا ایک پورا آن لائن پورٹل ہوگا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کا، جیسے انہوں نے کہا کہ رول نمبر بھی آپ کے ہوں گے، آپ کے پاسورڈز بھی ہوں گے ایٹسیکٹرا، یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ سب کچھ پروسیس میں انشاءاللہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ہم نے ابھی اٹینڈنس اس وجہ سے شروع کی ہے کیونکہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اٹینڈنس کے پروسیس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ٹائم اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اب 200-300 اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو غلطیاں صحیح کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک ٹرائل بیسس پہ ہم کچھ چیزوں کو چلاتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ایسے پروسیس فلو میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فائنلائز کر دیتے ہیں. یہ جدول جو ہے اگر آپ اٹینڈنس والے کی بات کر رہی ہیں تو جیسے اس کو آپ کو فل کرنا ہے، اور اگر آپ یہاں کی بات کر رہی ہیں جو نوٹس میں کھلا ہوا ہے تو یہ آپ کو فل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو آپ کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان میں سے مبتدا خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان رولز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.